سے کہا کہ محبوب رخصت ہو گیا ہے، اب تم جتنی جلدی ہو سکے تم بھی رخصت ہو جاؤ، بچیوں کو چھٹی ہونے والی ہے اور بچیاں تمہارا انتظار نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے تم بھی بچیوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس نے سائرہ کے سر پر پیار دیا، ایک دفعہ پھر گلے لگا کے اس سے اچھی طریقے سے ملاقات کی اور پھر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئی۔ اب میں نے اسے ورکشاپ سے رخصت کیا اور پھر میں مطمئن ہو کر کے اپنی ورکشاپ میں کام لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک دفعہ پھر نیچے جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سائرہ بہت ہی خوش ہے اور اب اسے امید ہو چلی تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا۔ آبدہ چلی گئی تھی اور اس نے ظاہری بات ہے بچیوں کو اسکول سے لینا تھا اور اپنے گھر چلے جانا تھا، اور میں بھی رات کو گھر ہی جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ میں اب جس دن سے یہ باتیں چلی تھیں اور مجھے ایسا محسوس ہونے شروع ہوا تھا کہ مجھے اب سائرہ جو ہے وہ بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جائے گی، تو میں نے یہاں پہ رہنا بند کر دیا تھا اور سائرہ کے پاس بھی میں کسی بھی غرض سے نہیں گیا تھا۔ آبدہ کے چلے جانے کے بعد میں اس سوچ میں ضرور تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے سائرہ کا اب یہاں سے کچھ نکلنے کا بندوبست ہو جائے، لیکن یہ بندوبست جو ہے اب ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے، کم از کم میرے اور آبدہ کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ سائرہ کے لیے کچھ سوچ سکتے یا اس کا کچھ بندوبست کر سکتے، لیکن اب جو بات تھی وہ اس کی ماں پر چھوڑی گئی تھی، یعنی جو بھی کرنا تھا اب صابرہ نے کرنا تھا۔ یہ شکر ہے کہ صابرہ نے واقعی بات کو دبا لیا تھا اور ابھی تک محبوب کو کسی بات کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ اگر صابرہ محبوب کے آگے زبان کھولتی تو اب تک کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا، لیکن اس سے بھی پتہ تھا کہ اس کی زبان کھولنا جو ہے وہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے اور ہماری جان بھی، اس لیے سب ہی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اس بات کو نبھا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے جیسے بھی کرنا ہے، لیکن بہرحال ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کہ چودھریوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ لڑکی کے بارے میں جو بھی فیصلہ تھا اب اس کی ماں نے لینا تھا، اور مجھے اور آبدہ کو اب اس بات کا انتظار تھا کہ وہ کیا فیصلہ لے گی اور کیا سوچے گی، اور اس لڑکی کے لیے اب کیا راستہ ہے، کون سا ایسا راستہ ہے کہ یہ لڑکی اس کی زندگی بھی محفوظ رہے اور یہ ان چودھریوں کے عطاب سے بھی بچ جائے اور اس کو دوبارہ کامران اور ان کے لوگوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی آصف چودھری کے بارے میں جو ہے وہ کچھ پتہ چلے۔ یعنی دونوں طرف سے اس لڑکی کو بچانا لازمی تھا، جو کہ ہم لوگ بچانا چاہ رہے تھے، لیکن کیسے، یہ اب اس کی ماں کے فیصلے پر تھا، اور اس کی ماں کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں پتہ کیسے چل سکتا تھا، کیونکہ آبدہ اور اگر میں حویلی جاتے تو وہاں پر دیواروں کے بھی کان تھے، جو کہ ہم جو ہے وہاں پہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر مائرہ کے پیٹ میں بھی بتایا گیا تھا کہ بات نہیں ٹکتی، تو پھر ایک ہی صورتحال تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے صابرہ ہمارے گھر آتی، لیکن پرابلم یہ تھی کہ صابرہ جب بھی کسی نہ کسی بہانے سے گھر آتی تھی محبوب ضرور اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ محبوب اب پتہ نہیں کہ صابرہ پہ نظر جما کے رکھتا تھا اور اسے کسی جگہ بھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، وہ تو بہت مشکل سے ہم لوگوں کے پلان میں پھنسا تھا اور ہم لوگوں نے اسے کھانا لینے کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور گھنٹے بھر کے لیے ہمیں صابرہ فری مل گئی تھی اور ہم نے صابرہ کے آگے بات رکھ دی تھی، نہیں تو ہر وقت صابرہ بھی کسی نہ کسی کی نظر میں رہتی تھی، اور اس کا جو ہے ان سب کی نظروں میں رہ کر کے کوئی فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ لہٰذا اب ظاہری بات ہے کہ صابرہ کو کیسے گھر میں بلایا جائے یا وہاں پر کیسے جایا جائے، وہاں پر جانے کے لیے تو رسک بہت زیادہ تھا، ہمارے گھر میں رسک جو ہے وہ بہرحال کم تھا، لہٰذا صابرہ کو اب کیا فیصلہ لینا تھا، کیسے لینا تھا، اور صابرہ کہاں پر میرے ساتھ یا آبدہ کے ساتھ مل کر ملاقات کر سکتی تھی اور ہم لوگوں کو اگلا پلان بتا سکتی تھی، اس کے لیے ہمیں صابرہ سے ملاقات کرنا ضروری تھا، لیکن کیسے؟ اب روز روز فنکشن بھی تو نہیں ہو سکتے تھے نا،
اور پھر یہ چودھری لوگ جو تھے یہ ضرورت سے زیادہ تیز تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان فنکشنز کا کچھ اور ہی مطلب نکالنے لگ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ سوچیں، صرف یہ ہمارے دماغ کے اپنے ڈر ہیں جو کہ اب ہمارے سامنے آ کر کے بول رہے ہیں، اس لیے ہم اتنی احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے۔ پولیس نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور چودھریوں کو ایک ہی رپورٹ تھی کہ سائرہ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس کی فائلوں میں سمجھ لو کہ سائرہ اب بالکل ختم ہو چکی تھی اور پولیس بھی اب آرام سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ اب تو محبوب کو بھی اس قدر زیادہ جو ہے میں نے کچھ تڑپتے پھڑکتے اپنی بیٹی کے لیے نہیں دیکھا تھا، اسی وجہ سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ انتہائی کٹھور انسان ہے۔ یہاں میں اب اس بچی کو یہاں پر اس تہانے والے کمرے میں کب تک رکھتا، میری بھی سوچیں تھیں، میری بھی پریشانیاں تھیں، اور مجھے انتظار تھا کہ صابرہ جو ہے وہ مجھے بتائے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ لے رہی ہے۔ پھر ایک بات نے ہم لوگوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونے پر جو ہے وہ مجبور کر ہی دیا۔ سالگرہ مائرہ کی تھی، اس بار مائرہ کی سالگرہ تھی، اگرچہ سائرہ وہاں سے اس گھر سے بھاگی ہوئی تھی لیکن چودھریوں نے مائرہ کی سالگرہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ محبوب نے بھی کہا تھا کہ چاہنے والی چلی گئی تو ہمیں اپنی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے اور ہم جو ہے وہ مائرہ کی سالگرہ کریں گے۔ مائرہ اگرچہ خود اپنی اس سالگرہ کو لے کر کے خوش نہیں تھی، اسے اپنی بڑی بہن کی یاد ستا رہی تھی، لیکن بہرحال وہ اپنے والدین کے آگے خاموش ہو گئی تھی کہ چلو ایک بیٹی نے دکھ دیا ہے تو دوسری ان کو خوشی دے۔ یہ سالگرہ مائرہ کی جو تھی، یہ ہمارے علم میں تو مائرہ کی تاریخ پیدائش کی ڈیٹ نہیں تھی، لیکن یہ صابرہ نے ہمیں بتایا تھا کہ مائرہ کی سالگرہ ہے اور ہمیں باقاعدہ وہاں پر بلایا گیا تھا۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے حویلی میں اکٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو بھی اس سالگرہ میں شامل کیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے تو ایک چھوٹا سا فنکشن کیا تھا جس میں ہم نے صرف محبوب کو، صابرہ کو اور مائرہ کو بلایا تھا، لیکن یہاں پر تو بہت سے لوگ جو تھے وہ اکٹھے تھے، بہت سی چودھری فیملی کی عورتیں اور مرد جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر اس قدر بھیڑ بھاڑ تھی اور بڑے بڑے 3 کیک منگائے گئے تھے جو کہ مہمانوں کے لیے تھے۔ ایک کیک کو جو ہے وہ مائرہ نے کاٹنا تھا اور باقی کے کیک تو ویسے ہی تقسیم ہو جاتے۔ اس تمام فنکشن میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ عابدہ کو، مجھے اور صابرہ کو بات کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ ہم لوگوں کو ایک وقت آیا کہ موقع مل ہی گیا، جب سارے ہی چودھری اپنے اپنے باتوں میں اور اپنے اپنے تعارف میں اور اپنے اپنے معاملات میں مگن تھے، تو ایسے میں عابدہ اور صابرہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو چکی تھیں۔ اب بس میری کمی تھی اور میں نے بھی ایک جگہ پر جا کر کے ان کو جوائن کر لیا۔ ہال میں میوزک گونج رہا تھا، یہ حویلی کا بڑا ہال تھا، یہاں پہ میوزک گونج رہا تھا اور اس میوزک کی آواز میں ایک دوسرے کی آوازیں جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں، اسی لیے ہم لوگوں نے میوزک سے ہٹ کر ایک جگہ کا انتخاب کیا تھا اور ہم تینوں وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے تاکہ دوسرے لوگ ہماری گفتگو کو نہ سن سکیں۔ اب جو گفتگو ہماری یہاں پر جاری تھی وہ بھی دبے لفظوں میں اور خاموشی کے ساتھ جاری تھی، اور ہم یہاں پر دبے لفظوں میں خاموشی کے ساتھ ہی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب صابرہ نے جو بات ہمیں بتائی وہ بات ہماری سمجھ میں کچھ آنے لگی اور ہمیں بھی صابرہ کا جو آئیڈیا تھا وہ پسند آیا۔ اس نے کہا، گڈو آپا، جی ہاں گڈو آپا کو عابدہ بھی جانتی تھی۔ اب گڈو آپا کی کیا اصلیت تھی یا گڈو آپا اس کہانی میں کہاں سے شامل ہوئی اور گڈو آپا کا کیا کردار ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ گڈو آپا صابرہ کی سہیلی تھی جو کہ بہت ہی اچھی ملنسار خاتون تھی اور اس شہر میں نہیں رہتی تھی بلکہ کسی دوسرے شہر سے اس کا تعلق تھا۔ گڈو آپا کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اصغر جو ہے وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا اور اچھا پڑھا لکھا نوجوان تھا۔
گڈو آپا نے اپنے بیٹے اصغر کی شادی فرت نامی ایک لڑکی سے کی تھی، جو کہ شادی کے 2 سال بعد ہی ایک بیٹی کو جنم دے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ جو چھوٹی سی بیٹی تھی اس کی پرورش گڈو آپا خود ہی کر رہی تھی۔ اب گڈو آپا ہی اس بچی کی ماں بنی ہوئی تھی۔ وہ جو چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام نینا رکھا گیا تھا اور جس کی ماں اس کو جنم دیتے چل بسی تھی، وہ اپنی یعنی کہ اصغر کی امی کے پاس، اپنی دادی کے پاس پل رہی تھی۔ اس لڑکی کا کوئی اور پرسن حال نہیں تھا۔ اب وہ لڑکی 3 سال کی ہو چکی تھی۔ اس دوران اصغر کو ایک موقع ملا اور اصغر جو ہے وہ بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گیا، اور اسے ہومیوپیتھک، کیونکہ وہ ایک اچھا نامی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، اس کے تجربے، اس کی دوائیوں کو بڑے سارے لوگ تسلیم کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو اسی سلسلے میں سعودیہ حکومت سے ایک جاب کی آفر آئی اور اسی آفر کو اس نے قبول کر لیا۔ اب وہ سعودیہ میں ایک کمپنی کے ذریعے چلا گیا جہاں پر ہومیوپیتھک علاج میں وہ اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے انڈر کام کر رہے تھے۔ صابرہ نے بتایا کہ اصغر کا رشتہ فرد کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اصغر کا رشتہ جو ہے وہ سائرہ کے لیے ایک دفعہ گڈو آپا نے بات کی تھی، لیکن میں نے گڈو آپا کو یہ بتایا تھا کہ چودھری اپنی بچیوں کے رشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور وہ سائرہ کا رشتہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اصغر کو نہیں دیں گے۔ اگرچہ اصغر ایک پڑھا لکھا کامیاب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، لیکن چودھریوں کے لیے ان کے اپنے رشتہ دار، برادری اور اپنے معاملات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس بات کے بعد گڈو آپا نے کبھی دوبارہ جو ہے وہ سائرہ کے رشتے کے سلسلے میں بات نہیں کی تھی، لیکن ان کے دل کی آواز یہی تھی کہ سائرہ کی شادی جو ہے وہ اصغر سے ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اصغر جو ہے وہ سعودی عرب میں اچھے طریقے سے سیٹل ہے، اور اس نے وہاں پہ باقاعدہ سے وہاں کا اقامہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے یا جو بھی اس کی نیشنلٹی ہوتی ہے وہ حاصل کر لی ہے، تو اس لیے اس سے اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اگر شادی کرے تو وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر اندر ہی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے سعودیہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں، باقاعدہ ایک مستند ڈاکٹر ہے، اور وہاں پر اس کے ایک اتھارٹی ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، اس کی پوری ٹیم ہے۔ اس لیے وہاں کی گورنمنٹ نے اسے بہت سی سہولیات کے ساتھ یہ سہولت بھی دے رکھی ہے کہ اگر وہ کبھی بھی شادی کرے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر کے اپنے ساتھ جا سکتا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی بیوی کو وہ اپنے پاس بلا لے گا، اور 2 ماہ کے اندر اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ وہاں سعودی عرب میں ہوگی۔ لہٰذا اب صابرہ نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ اگر میں گڈو آپا سے جا کر کے ملاقات کروں اور گڈو آپا کو اس بارے میں آگاہ کروں کہ میں اپنی بیٹی سائرہ کا ہاتھ جو ہے اس کے بیٹے اصغر کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور گڈو آپا سے میں ساری بات بھی کروں کہ سائرہ کے ساتھ کیا ہوا اور سائرہ کی کیا کہانی ہے، تو مجھے امید ہے کہ گڈو آپا جو کہ ایک 5 وقت نمازی بہت ہی اچھی ملنسار عورت ہے، وہ سائرہ کی مجبوری کو سمجھے گی اور سائرہ کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے وہ اصغر سے سعودیہ میں رابطہ کرے گی سائرہ کی شادی کے لیے۔ اگر یہ بات ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ سائرہ کا رشتہ جو ہے وہ اصغر کے لیے ہو جائے۔ پھر یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہوگا یہاں سے دوسرے شہر میں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جانا ہوگا۔ میں آ سکوں یا نہ آ سکوں، تم لوگوں کو یہ کام میں سپرد کروں گی کہ تم لوگ جو ہے وہ سائرہ کو لے کر کے وہاں چلے جانا اور گڈو آپا کے گھر میں بیٹھ کر کے اصغر سے نکاح کروا دینا۔ اصغر چھٹی لے کر کے آ جائے گا اور وہ وہاں سائرہ سے شادی کر کے چلا جائے گا۔ اس کے بعد جب اصغر وہاں سے روانہ ہو جائے گا تو 1 سے 2 ماہ کے اندر وہ سائرہ کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب وہ 1 سے 2 ماہ کی جو عرصہ ہے، نکاح تو یہاں سے اس کا ہو گیا ہے، وہ چاہے تو وہ گڈو آپا کے گھر میں چھپ کر بھی اپنا وقت گزار سکتی ہے، اور اگر وہ واپس آنا چاہے گی تو پھر تم لوگ ہی اسے اپنے پاس اسی تہانے والے کمرے میں پناہ دے دینا۔
اس ساری گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ گڈو آپا جو ہے اس کو یہ بات بتانی پڑے گی، اور گڈو آپا کے بارے میں صابرہ اور عابدہ دونوں کی رائے یہی تھی کہ گڈو آپا ایک اچھی خاتون ہے، 5 وقت کی نمازی ہیں، ملنسار ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے سائرہ کی امیدوار بھی ہیں۔ سائرہ کی گمشدگی کی خبر کے بعد بھی انہوں نے دبے دبے لفظوں میں ایک بار صابرہ سے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر سائرہ جو ہے وہ مل جائے تو پھر بھی اس کی امیدوار ہے، کیونکہ وہ ایک پیاری بچی ہے، جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ اس لڑکے نے کیا ہوگا یا اس لڑکے نے اسے ورگلایا ہوگا۔ کیونکہ یہ بات صابرہ سے گڈو آپا نے کی تھی، تو اس بات کو لے کر کے صابرہ پر امید تھی کہ اصغر ہی ایک ایسا راستہ تھا کہ اگر وہ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر کے سعودی عرب چلا جائے اور وہیں پر رہے، وہیں پر جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھے، تو کوئی پریشانی جو ہے وہ اس کو نہیں آئے گی۔ اور یہ سائرہ کی زندگی کی بھی ایک بڑی تبدیلی ہوگی کہ سائرہ ایک شخص کے ساتھ نہ صرف کہ بیاہی جائے گی، بلکہ سائرہ ہمیشہ کے لیے سعودیہ میں سیٹل ہونا چاہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سیٹل ہو سکتی ہے۔ نہ وہ اس ملک میں رہے گی، نہ وہ ان لوگوں کے سامنے رہے گی، نہ وہ ان لوگوں کے سامنے آئے گی، نہ ہی ان لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ گڈو آپا کے بیٹے اصغر کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے۔ اور ان تمام باتوں کو لے کر کے یہی ہے کہ اس کی زندگی بھی سیو ہو جائے گی اور وہ آئندہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے گی۔ جب صابرہ نے سرگوشیوں میں اس پارٹی کے دوران مجھے اور عابدہ کو یہ باتیں بتائیں تو ہمارے اندر ایک نئی امید کی کرن پیدا ہو گئی، اور ہم نے سوچا کہ اب یہی راستہ جو ہے یہ سب سے بہتر راستہ ہے اور ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ لہٰذا میں ان باتوں کو سن کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکل آیا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا صابرہ نے کرنا تھا۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں، جیسا کہ صابرہ نے کہا کہ وہ بھی زیادہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، یا پھر اس کو بھی ان چیزوں کے لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا گڈو آپا کے ساتھ صابرہ کی چیٹنگ ہوتی تھی، جو کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوتی تھی، اور اس بات کا جو ہے وہ محبوب کو بھی پتہ تھا کہ کبھی کبھی اس کی کوئی سہیلی ہے جو کہ دوسرے شہر میں ہے، اور باقاعدہ اس کا گڈو کے نام سے نمبر بھی سیو ہے۔ تو اس چیٹنگ پہ کبھی جو ہے محبوب نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس چیٹنگ کو لے کر کے بات کی تھی۔ کبھی کبھار وہ خود بھی چیٹنگ دیکھ لیتا تھا جس پہ صابرہ اعتراض نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس چیٹنگ کو لے کر کے مطمئن تھا۔ اب بات یہی طے پائی کہ یہ واٹس ایپ چیٹنگ کے ذریعے ہی ساری بات گڈو آپا تک پہنچائی جائے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بھی چیٹنگ کی جائے گی بعد میں اس کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی جائے گی، اور وہ چیٹنگ جو ہے وہ بالکل یہاں پہ نہیں رہے گی۔ صابرہ نے اس بات کا احتیاط کرنی تھی کہ کوئی بھی اشارہ محبوب کو ایسا نہ ملے کہ جس کے ذریعے سے وہ سائرہ کی حقیقت جان سکے، یا سائرہ تک پہنچ سکے، یا پھر ہم لوگوں کے بارے میں کوئی مشکل پیدا ہو۔ لہٰذا ساری باتیں پروگرام کے مطابق طے پا گئی تھیں، اور پھر واٹس ایپ چیٹنگ کے ذریعے سے گڈو آپا کے پاس پیغام پہنچنے لگے، اور جواب جو ہے وہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے صابرہ کو ملنے لگا، اور پھر صابرہ کے پاس جو جواب آیا وہ کسی نہ کسی طریقے سے صابرہ عابدہ کے کانوں میں ڈالتی، اور عابدہ کے ذریعے وہ جواب مجھ تک پہنچنے لگا۔ اور پھر بات یہاں پر پہنچ گئی کہ اصغر نے اگلے مہینے آنا ہے، اور جیسے ہی اصغر اگلے مہینے آئے گا وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، تمام باتیں طے ہو چکی ہیں، اور اگلے مہینے ہمیں یہاں سے دوسرے شہر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سائرہ کو لے کر کے پہنچنا ہے۔ یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ صابرہ اپنی بیٹی کی شادی میں شامل نہیں ہو سکے گی، اور اسے کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ وہ گڈو کے گھر جا سکے اور گڈو سے جو ہے وہ اس سلسلے میں بات کر سکے۔ لہٰذا گڈو کو جو نمبر تھے وہ میرے اور عابدہ کے دے دیے گئے تھے، اور ہم لوگوں کی جو چیٹنگ اس کے ساتھ چلتی تھی اس چیٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس کے اور اس کو ہماری باتوں کے بارے میں پتہ چلنے شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم لوگ کال بھی کر لیتے تھے، کیونکہ گڈو کا میرا اور عابدہ کا اور گڈو کا جو راستہ تھا
اس پر ہماری جو بات چیت ہوتی تھی یا جو ہماری چیٹنگ ہوتی تھی تو محبوب تو کیا محبوب کے فرشتوں کو بھی اس پہ شک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان باتوں سے بالکل انجان تھا کہ میرا گڈو سے رابطہ ہے یا پھر آبدہ بھی گڈو کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہے۔ اسے صرف اپنی بیوی کی حد تک ان باتوں کا پتہ تھا، لہٰذا میری اور آبدہ کی جو گڈو آپا سے بات ہوئی اس میں یہ بات مکمل طور پہ طے پا گئی کہ اگلے مہینے فلاں تاریخ کو جو ہے وہ اصغر آ جائے گا، اور پھر ہمیں یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے سائرہ کو لے کر کے دوسرے شہر میں پہنچنا ہے، اور جب سائرہ وہاں پر جائے گی تو وہاں پر ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے گا، اور وہ نکاح کے بعد اپنا نکاح نامہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ اور سائرہ کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ اگلا پروسیجر ہمارا یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بلانے کی تیاری شروع کر دے گا۔ یہ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ کی جو بھی کاروائی ہوگی اس میں سائرہ کی مرضی ہوگی کہ وہ اگر گڈو آپا کے گھر میں ہی چھپ کر رہنا چاہے تو رہ سکے گی، اور اگر وہ یہیں پہ رہنا چاہے میرے پاس تو رہ سکے گی۔ یہاں پر ایک چیز گڈو آپا نے اور بتائی کہ وہ اگر گڈو آپا کے گھر میں رہے گی تو گڈو آپا کو بھی کسی نہ کسی کو جواب دینا پڑے گا، کسی نہ کسی سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ اگرچہ گڈو آپا کی فیملی کی ان کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں تھی اور وہ لوگ بہت کم جو ہے وہ ان کے گھر آتے جاتے تھے، نہ ہونے کے برابر، لیکن اڑوس پڑوس محلے میں اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ اصغر کی شادی ہوئی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس بات کے لیے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور پھر یہ بات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ لڑکی جو ہے وہ کسی کی نظر میں آ جائے، اور سعودیہ جانے سے پہلے پہلے لڑکی جو ہے وہ ان لوگوں کی نظر کا شکار ہو کر بات چودھریوں تک یا کسی اور تک پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ بات گڈو آپا نے زیادہ بہتر سمجھی تھی کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی جب تک اصغر اس لڑکی کو لینے کے لیے نہیں آ جاتا، لڑکی میرے پاس ہی چھپ کر رہے گی اور اسے میں نیچے اپنے پاس ہی تہہ خانے میں ہی رکھوں گا۔ سائرہ خوش تھی کیونکہ اسے بھی ان تمام باتوں کا پتہ چل رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس بات کو لے کر کہ وہ اداس بھی تھی کہ اب اسے مجھے چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ لیکن جب میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے نکاح ہو جانے کے بعد بھی جب تک تمہارا شوہر تمہیں اپنے پاس نہیں بلاتا تمہیں میرے پاس ہی یہاں رہنا پڑے گا، کیونکہ گڈو آپا بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ ان باتوں کو لے کر کے اب سائرہ کو اپنی زندگی واقعہ ہی بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اس چیز کو لے کر کے خوش تھی کہ چلو جو بھی ہو رہا ہے وہ اب اچھا ہو رہا ہے۔ کچھ باتوں کو لے کر کے وہ پریشان بھی تھی کہ اس کی شادی میں اس کی خود کی والدہ شامل نہیں ہو سکے گی، مائرہ جو کہ اس کی چھوٹی بہن تھی، بہت پیاری تھی، وہ اس کی شادی میں نہیں آ سکے گی۔ لیکن میں بہرحال ان باتوں کو لے کر کے اب جو ہے وہ زیادہ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس چیز کی سوچ تھی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اصغر سے شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس ملک سے نکل جائے گی، یہ سیو ہو جائے گی، اور اس کے لیے جتنی بھی تکلیف مصیبت پریشانی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ ان باتوں کو سوچ کر کے میں بھی اندر سے خوش تھا، کچھ مجھے بھی اپنے آپ سے چھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عادت تھی جو اس سے میری اور مجھے اس کی ہو چکی تھی، اس کی بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ ہمارے درمیان اب وہ باپ بیٹی والا یا انکل بھتیجی والا رشتہ نہیں ہے، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ دوستی کا رشتہ ہے، کیونکہ کوئی بھی انکل اتنی قربانی نہیں دیتا یا اتنا کچھ نہیں کرتا اپنی بھتیجی کے لیے، یا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی آج کے دور میں ایسا نہیں سوچتا، ایسا نہیں کرتا جو آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ ہماری جو ہے وہ دوستی ہے، اور یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی خوش تھی، میں بھی خوش تھا، اور بہت جلد یہ مسئلے حل ہونے والے تھے۔ ہماری جان چھوٹنے والی تھی، میں بھی ایزی ہو جاتا، پھر محبوب کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا، صابرہ نے بھی اس بات کا ظاہری بات ہے کہ کسی سے ذکر نہیں کرنا تھا، آبدہ سے بھی مجھے کچھ ایسی امید نہیں تھی، اسی لیے میں اس باتوں کو لے کر کے اندر ہی اندر من ہی من مطمئن ہو چکا تھا، میں پرسکون تھا، اور مجھے جو یہ سکون ہے اب یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سکون جو ہے میرا اب رہے گا، اور مجھے کوئی پریشانی جو ہے اب نہیں جھیلنی پڑے گی۔ ہاں، البتہ اس خوشی کا کچھ نقصان بھی ہوا تھا مجھے بھی اور سائرہ کو بھی، کیونکہ وہ بھی خوش تھی اس بات کو لے کر کے بہت جلد وہ یہاں سے آزاد ہو جائے گی، اور میں بھی خوش تھا
تو اس خوشی کا نقصان ہم لوگوں کو یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ 2 سے 3 مرتبہ مزید اپنی حدیں کراس کر گئے تھے اور ان حدوں سے نکل کر کے ہم لوگ کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے تھے۔ اصل میں اب میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ شاید ہم دونوں کو بھی ایک دوسرے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس دوران عابدہ نے بھی ایک دفعہ مزید چکر لگا لیا تھا اور ایک دفعہ پھر وہ سائرہ سے ملاقات کر کے چلی گئی تھی۔ سائرہ نے کبھی بھی اس بات کو اپنی لب پر لانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ ہمارے اس کے کچھ اور بھی معاملات ہیں، کچھ اور بھی تعلق ہیں۔ اس نے اس تعلق کو، اس دوستی کو نبھایا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی بات کو لے کر کے گلہ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی کی طرح میرے ساتھ پیش آ رہی تھی اور میں بھی ایک اچھے دوست کی طرح ہی اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ میں سچ پوچھیں تو اب اس کے باپ کا دوست کم اور اس کا دوست زیادہ تھا، کیونکہ اس کے باپ کا اگر میں دوست ہوتا تو اب تک یہ سب کچھ نہ ہو چکا ہوتا، اور اس کا باپ جو ہے وہ اب یقین کریں تو مجھے اندر ہی اندر اب اس سے گھن آنے لگی تھی۔ میرے اگرچہ خود کے کرتوت بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن میں بہرحال اس سے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا تھا۔ ادھر ہماری چیٹنگ جاری رہی اور پھر وقت گزرتے گزرتے دیر نہیں لگا، اصغر سعودیہ سے آ گیا۔ جیسے ہی اصغر سعودیہ سے آیا تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گڈو آپا کے ذریعے سے اصغر کے کانوں میں بھی پڑ گئیں۔ ویسے بھی اصغر کو پہلے بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ گڈو آپا نے بتا دی تھی اور ساری بات جو ہے وہ اصغر کو سمجھا بھی دی گئی تھی۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہیں اب اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سائرہ کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ ایک ہی رات میں ہم پورا ٹبر غائب نہیں ہو سکتے تھے، یعنی اگر عابدہ بھی بچیوں کو لے کر کے کہیں چلی جاتی تو بچیاں اتنی چھوٹی نہیں تھیں کہ وہ سائرہ کو پہچان نہ سکتی۔ لہٰذا مجھے اور عابدہ کو ہی جو کرنا تھا اور بچیوں کو گھر چھوڑ کے جانا تھا۔ لہٰذا ہم لوگ کچھ ایسا پلان بنانے لگے کہ جس میں ہمیں بچیوں کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے۔ بچیوں کے سامنے بھی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ماں سے بات کی اور ماں نے مجھے جو ہے، کیونکہ ماں کو تو کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا، میں نے ماں سے بات کی اور کچھ اس طریقے سے بات کی کہ ماں ہم نے شادی پہ جانا ہے دوسرے شہر، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بچیوں کو لے کر کے جانا نہیں چاہتا، ان کے اسکول کا، ان کے پڑھائی کا حرج ہوگا۔ تو ماں اوپر سے میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ ماں نے کہا کہ دیکھو ان کو لے جاؤ تو بہتر ہے، کیوں ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ 2-3 دن کی چھٹی میں کوئی ان کی پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا۔ میں نے اس ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، کیونکہ ماں کو اب حالات کی نزاکت کا علم نہیں تھا، تو اس لیے ماں جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ادھر میری بیٹیاں جو تھیں وہ بھی ان باتوں کو لے کر کے بضد تھیں کہ اگر شادی میں جانا ہے اور کسی کی شادی ہے تو وہ بھی ساتھ ہی جائیں گی۔ لہٰذا اب ان کو ٹالنا جو ہے وہ میرے بس میں تو نہیں رہا تھا۔ میں نے یہ ڈیوٹی عابدہ کے سپرد کی اور عابدہ نے بڑی ہی مشکل سے، بڑے جتن کے بعد اور بہت سی چیزوں کے لالچ دینے کے بعد ان تینوں بچیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ جو ہے وہ یہاں اگر گھر میں رہیں گی تو گھر میں رہنے کے ان کو بے شمار فوائد جو ہیں وہ مستقبل میں حاصل ہوں گے۔ لہٰذا ہماری یہ بات چیت ہو گئی اور میں نے اور عابدہ نے یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنا لیا۔ اب سسٹم یہ تھا کہ عابدہ یہاں سے سیدھا جو ہے وہ اس شہر چلی جائے گی اور علیحدہ گاڑی میں بیٹھ کر کے جائے گی، اور میں جو ہے وہ سائرہ کو برقع پہنا کر کے اپنی موٹر سائیکل پہ لے کر کے اس شہر میں جاؤں گا، اور دیکھنے سننے والوں کو یہ لگے گا کہ عابدہ آئی ہے، یعنی میں اور عابدہ گئے ہیں۔ اگرچہ عابدہ اور سائرہ کی جسامت میں بے حد فرق تھا، لیکن برقع پہننے کے بعد عموماً ان چیزوں پہ لوگ غور نہیں کرتے۔ قد کاٹھی دونوں کی ایک جیسی تھی، بس فرق تھوڑا سا موٹاپے کا اور پتلا ہونے کا تھا۔ سائرہ ایک سمارٹ لڑکی تھی جو کہ اچھی مضبوط صحت مند ہڈ پیر کی مالک تھی، جبکہ یہ جو عابدہ تھی وہ بھی، اس کے ہڈ پیر بھی اچھے تھے لیکن وہ قدرے موٹی تھی اور اس کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، لیکن یہ چیزیں برقعے میں کور کی جا سکتی تھیں۔ لہٰذا میں نے عابدہ کو بالکل علیحدہ جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کر کے دوسرے شہر کے لیے رخصت کر دیا، اور پھر میں نے برقع جو کہ عابدہ کا ہی استعمال شدہ برقع تھا وہ میں نے سائرہ کو دیا، اور سائرہ بھی برقع پہن کر اس تہہ خانے سے باہر نکل آئی۔
شٹر ڈاؤن کر کے دکان کو بند کر دیا گیا۔ میں نے اپنے موٹر سائیکل کو، جس پر میں آبدہ کو سائرہ کو لے کر کے یہاں آیا تھا، میں نے دوبارہ سے اب سائرہ کو موٹر سائیکل پر سوار ہونے کے لیے کہا۔ اتنا دور شہر نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کی موٹر سائیکل ڈرائیونگ کے بعد میں وہاں پہ پہنچ سکتا تھا۔ کیونکہ میں لانگ ڈرائیو اپنے موٹر سائیکل پہ کرنی پسند کرتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا اور پھر میرا موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ 4 گھنٹے موٹر سائیکل کی مسلسل ڈرائیونگ، یعنی کہ 100 کلومیٹر دور دوسرا شہر تھا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ موٹر سائیکل کو ہوا میں اڑاتا ہوا